السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عباس حیدر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے پورے پاکستان میں ایک اناقے کی صورتحال ہے، اور اگر بات کی جائے خاص طور پہ ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کی، تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ خوف کی فضا اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے تو لاہور میں یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ 16 مقامات پہ شروع کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے جو ہے وہ کافی آپریشنس کیے، اور اس کے بعد سب جگہوں سے تقریباً احتجاج ختم کر لیا گیا، سوائے ایک جگہ کے جو کہ جگہ ہے یتیم خانہ چوک، جو خاص طور پہ اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک اور آگے سند آباد چوک تک۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر مرکز ہے ٹی ایل پی کا۔ وہ مرکز اس مسجد کا نام جو ہے وہ یہ مسجد رحمت العالمین ہے۔ وہاں پر ابھی احتجاج جاری ہے، اور اگر بات کی جائے 18/4/2021 کی، یعنی گزشتہ روز کی، تو گزشتہ روز ہوا کیا تھا، لوگوں کو تجسس اس بات کا ہے۔ گزشتہ روز میدان جنگ بنا ہوا تھا یہ جو یتیم خانہ چوک ہے۔ یہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے کچھ کارکنان نے، کچھ نہیں کافی تعداد میں کارکنان تھے، جنہوں نے بالکل یتیم خانہ چوک کے عقب میں واقع تھانہ نواں کوٹ ہے، وہاں پر دھاوا بول دیے۔ اس دھاوے کے نتیجے میں انہوں نے ایک تو پوری عمارت جو تھانہ نواں کوٹ کی ہے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر موجود جو 6 پولیس اہلکار تھے اور ایک ڈی ایس پی جن کا نام عمر فاروق ہے، انہوں نے یرغمال کر لیا، اور انہیں اپنے قبضے میں لے کر مسجد رحمت العالمین میں، یعنی ان کا اپنا جو مرکز ہے، وہاں پر منتقل کیا گیا۔ کافی چوٹیں بھی آئی، ڈی ایس پی کا بھی ہم نے بیان سنا۔ ڈی ایس پی نے بہت ہی جو ہے وہ ایسا بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہر طرف خوف کی علامت پھیل رہی ہے، خوف پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر اگر حکومت چاہے تو مذاکرات کر سکتی ہے، اور ان کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈی ایس پی ہیں عمر فاروق، ان کا کیا کہنا تھا جب وہ یرغمال تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں نواں کوٹ ڈی ایس پی۔ یہ آج ایک آپریشن کر رہے تھے، یہ جو تھانے کے آگے بلاکٹ ہے تھا، تو وہاں مشتعل ہجوم کے پاس آ گئے، تو پھر قاری فاروق صاحب نے ان کو ساروں کو روکا اور ان سے نجات دلائی۔ اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے، اور آپس میں کوئی افہام تفہیم کا راستہ نکلنا چاہیے۔ یہ میری دائیں جانب تین افراد شہید ہو چکے ہیں، اور کافی ساروں کو گولیاں لگی ہیں۔ تقریباً 10-15 بندے زخمی ہیں۔ تو یہ استدعا ہے کہ اس کا کوئی افہام تفہیم کا راستہ، کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالا جائے، اور مطلب ہے ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو سب کا مشترکہ دشمن فرانس ہے جنہوں نے گستاخی کیا، یہ کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے۔ ابھی آپ نے سنی ہوگی بات ڈی ایس پی کی، انہوں نے کس طرح سے گورنمنٹ کو کہا کہ وہ مذاکرات جلد از جلد کریں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، پولیس بھی مسلمان ہے، تو آپس میں لڑنا کیوں ہے؟ کوئی ایسا ایک لاہ عمل بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے پروٹیسٹ جلد از جلد ختم ہو سکے، اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی کسی حد تک منظور کیے جائیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دیکھیں بھائی، یہ لبیک والوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں، بالکل ہمارے بندے درجنوں شہید کر دیے ہیں، اور 50 کے اوپر لگ بھگ زخمی ہو چکے ہیں، جن کو سیدھے فائر مارے ہیں انہوں نے۔ اور یہ دیکھیں شیلنگ کتنی بے دردی سے ہمیں مار رہے ہیں، اور اب تو عوام کو نکلنا چاہیے اپنے نبی کی عزت کے لیے، نبی کے ناموس کے لیے، ابھی تو نکلنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ کشمیر کے اوپر گولیاں مارتے تو آج کشمیر ہمارا ہونا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ فلسطین نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے پہرا دے رہے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ اتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ سیدھے فائر کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ زخمی ہوئے۔ یہ آپریشن بیسیکلی کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ جو پولیس اسٹیشن تھا، اس کی عمارت کو جو ہے وہ خالی کروانا تھا، اور وہاں پر جب آپریشن کیا گیا تو مین ان کا، کیونکہ پولیس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پولیس اسٹیشن کو ہم نے واپس اس کا قبضہ لینا ہے، تو وہ بیسیکلی جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ پروٹیسٹ آہستہ آہستہ جو ایک جنگی صورتحال تھی
جو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین میں جو آپ نظر آ رہی ہوگی، یہاں پر ایسی صورتحال تھی اور اس کے بعد امن و شانتی ہو گئی، پھر دوبارہ ویسے احتجاج شروع ہو گیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو افراد زخمی ہوئے تھے، جو اس کے ٹی ایل پی کے کارکنان تھے، انہیں رحمۃ العالمین مسجد میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، اور وہاں پر ہی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہیں پہ انہیں ٹریٹمنٹ دیا گیا، جبکہ پولیس کے افسران کو سرکاری ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اب پروٹیسٹ پہنچا کہاں تک ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی اب یہ پروٹیسٹ یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک طرف پولیس کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں ٹی ایل پی کے ورکرز کو کہا گیا کہ جلد از جلد وہ احتجاج ختم کریں، کیونکہ ان کے جو امیر ہیں سعد رضوی، انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد پروٹیسٹ کو ختم کر کے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو یہ جب بات سامنے آئی تو اس کے بعد جو ٹی ایل پی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ جب تک سعد رضوی ان کے درمیان آ کر احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہتے، تب تک یتیم خانے میں مسجد رحمۃ العالمین کے سامنے احتجاج جاری رہے گا۔ یہ پہلے بیان سنیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ میڈیا چینل پر خبریں چل رہی ہیں کہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مسجد رحمۃ للعالمین سے اٹھ جائیں اور یہ تمام احتجاج ختم کریں۔ تو یہ تمام کے تمام جھوٹ ہے۔ ہمارے ابھی مذاکرات جاری ہیں، اور جب تک ہمارے مذاکرات جاری ہیں ہم ادھر مسجد رحمۃ للعالمین کے سامنے موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اعلان ہوگا تو وہ شورا ممبرانی کریں گے۔ ادھر ادھر کی خبروں پر آپ لوگ دھیان نہ دیں، جو بھی شورا کی طرف سے ویڈیو پیغام آئے گا اسی پر انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ عمل کریں گے۔ ابھی مذاکرات جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ عاشقان رسول کو ایک عظیم کامیابی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ جی، تو جیسا کہ آپ نے یہ بیان سنا، ایک اب جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جب تک سعد رضوی ان کے درمیان نہیں آئیں گے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور دوسری بات، اگر بات کی جائے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، یعنی گزشتہ رات سحری کے بعد ایک مذاکرات کا جو ہے وہ پہلا راؤنڈ ہوا، اس میں کچھ حد تک حکومت اور ٹی ایل پی کے کارکنان میں کچھ معاہدے میں چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں جو آگے مزید دیکھی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے، اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11، وہ چھوڑ دی ہیں، اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں، اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے، اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کی ہیں، اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں، اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے، اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو بہتری کی طرف جائے گی، اور حالات کم و بیش جو 192 ناکوں میں سے ایک ناکہ رہ گیا تھا اس میں بھی بہتری آ گئی ہے، اور بات چیت چل پڑی ہے۔ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے جو کہ مثبت رہا ہے، اور دوسرا راؤنڈ اب سحری کے بعد صبح شروع ہوگا، اور اللہ سے امید ہے کہ ٹی ایل پی سے معاملات خوش اسلوبی سے طے جی پا بالکل، جائیں۔ شیخ رشید نے مذاکرات کی ایک نویس سنائی ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر ایک پورے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہوتی نظر آئے گی، اور ہم دعا گو بھی ہیں جلد از جلد حکومت کے اور ٹی ایل پی کے مذاکرات جو ہے وہ جلد از جلد کامیاب ہوں۔ اور خاص طور پر اگر فرانس کی بات کی جائے تو فرانس کے ساتھ ہمارے جیسے مرضی تعلقات ہوں، لیکن جب بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو اس میں
ہمیں شاید کچھ چیزیں پیچھے ہٹا کر سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، تاکہ ویسے بھی پاکستان نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک سے پہلے پاکستان، ایران اور دوسری طرف جو ہے وہ ترکی، انہوں نے آواز بلند کی ہے. تو ہمیں ابھی بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ خاص طور پر اس مظاہرے کی آڑ میں ہی جو ہے وہ کچھ قدم ایسا اٹھائیں جس کی وجہ سے آئندہ پیرس یا کوئی بھی غیر مسلم ملک جرأت نہ کر سکے کہ ہمارے نبی پاک پر کوئی بات کر سکے یا کوئی ایسی توہین آمیز جو ہے وہ خاکے جاری کر سکے. ابھی تک آپ کو ساری دھرنے کی صورتحال میں نے بتائی، وہ تینوں پوائنٹ آف ویو میں نے سامنے رکھے. کس لیے کل یہ آپریشن کیا گیا، کیوں پولیس کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کیوں کیسے پھر انہیں بازیاب کرایا گیا، یہ ساری صورتحال ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کافی خون خرابہ ہوا کل. تو اب کچھ کہتے ہیں کہ سورج کی ایک ہلکی سی کرن نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر کے جلد از جلد اس احتجاج کو ختم کرے گی اور کچھ ٹھوس لاہ عمل بنائے گی. میں جاتے جاتے آپ سب لوگوں کے سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کریں. اللہ حافظ.